ایمان والوں سے قرآن مخاطب ہے اور قرآن ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو تو کچھ چیزوں سے تمہیں بچنا پڑے گا، کچھ چیزوں سے تمہیں رکنا پڑے گا، کچھ چیزوں سے تمہیں اپنا ہاتھ کھینچنا پڑے گا۔ اگر تم اس سے بچو گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ وہ کیا چیزیں ہیں جس سے بچنے پر قرآن نے کامیابی کی بشارت دی ہے؟ تو بغیر کسی تمہید کے میں قرآن کی سورۃ المائدہ کی اسی آیہ کریمہ کو پیش کرتا ہوں۔ قرآن اہل ایمان سے خاص طور پر خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، اللہ کی کتاب جو پکارتی ہے وہ صرف امت محمدیہ کے مومنوں کو پکارتی ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے کسی قوم کو، کسی امت کو، کسی مومن کو، اس امت سے پہلے اللہ نے اس لقب سے یاد نہیں فرمایا۔ اور قرآن میں کم و بیش 82 مقامات پر اللہ نے اس امت کو، امت محمدیہ کو یا ایھا الذین آمنو کا لقب عطا فرمایا۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، آپ غور تو کریں کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا تمغہ ہے، کتنا بڑا لقب ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے غلاموں کو ایمان والا کہہ کر کے پکار رہا ہے۔ خدا جسے ایمان والا کہے اس سے بڑھ کر مومن کون ہوگا، اس سے بڑھ کر ایمان والا کون ہوگا؟ اب قرآن کہتا ہے کن کن چیزوں سے بچو گے تو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو پہلی چیز قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو 4 چیزوں سے اللہ نے تمہیں بچنے کا حکم دیا، یاد رکھو کہ یہ ناپاک کام ہے، رجس ہے، یہ گندگی ہے۔ یہ جو 4 چیزوں سے بچو اللہ تمہیں کامیابی دے گا، یہ ناپاک کام ہے، گندے کام ہے۔ رجس من عمل الشیطان، یہ صرف گندے کام نہیں ہے، یہ صرف برے کام نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوا لعلکم تفلحون، اگر تم اس سے اجتناب کرو گے، اس سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب وہ 4 چیزیں کون سی ہے؟ پہلی چیز قرآن کہتا ہے انما الخمر، نشے سے بچو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے نشے سے بچو، والمیسر، جوے سے بچو، نشے اور جوے سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں کامیابی عطا کریں گے۔ آج جس امت کو، جن مومنین کو اللہ نے نشے سے بچنے کا حکم دیا، وہ قوم الگ الگ نشوں کے اندر مبتلا ہے۔ اور یہ جو نشہ ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر کم نصیبی کی وجہ سے پرموٹ کیا جا رہا ہے، ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو نشے کا دھندا کرتا ہے اور ان کی وجہ سے نشہ ہمارے سماج کے اندر پھیلتا ہے۔ ہمارے شہر میں تو ایم ڈی ہے، کتا گولی ہے، اور پتہ نہیں انجیکشن ہے، کیا کیا چیزوں سے لوگ نشہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس سے بچو، انما الخمر، شراب سے بچو، نشے سے بچو، جوے سے بچو۔ دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا، نشے اور جوے کو اللہ نے ایک ساتھ بیان فرمایا۔ میں چونکہ وقت میں گنجائش بھی کم رہ گئی ہے، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ نشے کی نحوست کیا ہے، نشے کی لعنت کیا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ جس بندے نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ نشہ کیا، ایک مرتبہ، جو لوگ بار بار کرتے ہیں وہ الگ ہے، جو لوگ عادی ہو گئے وہ الگ ہے، جن لوگوں کی طبیعت کے اندر نشہ جڑ پکڑ گیا ہے وہ الگ ہیں، اور بلکہ جو نشہ کرتے ہیں وہ تو جیتے جی مردہ ہو جاتے ہیں، نہ وہ کاروبار کرنے کے قابل رہتے ہیں، نہ وہ معاشرے میں عزت کے ساتھ بیٹھنے کے قابل رہتے ہیں، نہ لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے بچے ذلیل ہوتے ہیں، ان کی بیویاں ذلیل ہوتی ہے، ان کے ماں باپ ذلیل ہوتے ہیں۔ مگر یہ ساری ذلت، یہ ساری رسوائی تو اپنی جگہ، مگر اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے کہ جس بندے نے نشہ کیا جب وہ مرتا ہے
تو مرنے کے بعد جب مسلمان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو دفن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان مرتا ہے تو اس کا سر جو ہے وہ شمال کی طرف ہوتا ہے اور اس کے پیر جنوب کی طرف ہوتے ہیں اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف قبر میں رکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر بھی نہیں گزرتی کہ اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے، یعنی نشہ کرنے والے کا چہرہ قبر میں قبلے کی طرف رہے، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں۔ اب مجھے بتاؤ جب اللہ قبلے کی طرف نشہ کرنے والے کا چہرہ قبر میں گوارا نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، تو پھر ان لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کرنا کیسے پسند فرمائے گا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں سے دشمنی نکالنے کے لیے اسلام دشمن طاقتوں نے ہماری بستی کے اندر ایسے ایسے ایجنٹ لوگوں کو کھڑا کیا جو نشہ بیچتے ہیں، جو نشہ پرموٹ کرتے ہیں، جو نشے کی طرف ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو راغب کرتے ہیں اور ان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہہ دیا گیا جب نشہ کرنے والے اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھیں گے یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے، خنزیر کی طرح، یا تو ان کے چہرے بندر کی طرح ہوں گے۔ ذرا غور کریں، اللہ اکبر۔ میں جانتا ہوں کہ جو جلسے میں شریک ہوتے ہیں وہ نشہ کرنے والے نہیں ہوتے، لیکن دائیں بائیں اللہ کرے جن لوگوں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے اللہ ان کے دل و دماغ تک یہ بات پہنچا دے کہ کتنا بھیانک جرم ہے، کتنا خطرناک جرم ہے جس کو نشہ کہتے ہیں۔ بلکہ نشے کی وجہ سے بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے راہی، بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار، اللہ نے مرنے سے پہلے ان کا ایمان چھین لیا اور وہ مرے تو کافر ہو کر کے مرے۔ روایتوں میں آتا ہے، علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، بہت بڑی تعداد میں آپ بھی موجود ہیں۔ ہم سب کو نشے کے خلاف جنگ کرنی ہوگی، ہم سب کو نشے کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، نشہ کرنے والوں سے ہمارے سماج کو ہمیں پاک کرنا ہوگا، ہمیں اپنے سماج کو نشے سے پاک کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر آج ہم نے اس پر محنت نہیں کی، آج ہم نے اس پر کوشش نہیں کی، آج ہم نے اس پر کاوش نہیں کی تو آنے والا دور اتنا بھیانک ہوگا، کہیں ہماری نسلیں اس لعنت کے مستحق نہ ہو جائیں، کہیں ہماری نسلیں برباد نہ ہو جائیں، ہماری نسلیں کہیں اللہ اکبر اس لت کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ آج ہمارے شہر کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، نشے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ خودکشی تک پہنچ رہے ہیں، نشے کی وجہ سے لوگ چوری تک پہنچ رہے ہیں، نشے کی وجہ سے لوگ ڈکیتی تک پہنچ رہے ہیں۔ دل کے کانوں سے اس حکایت کو سنیے جو ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام حدیث پاک میں برسیسا بتایا گیا ہے۔ برسیسا جو تھا وہ بہت نیک تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، اتنا بڑا عابد و زاہد کہ کبھی وہ اپنی خانقاہ سے باہر قدم نہیں نکالتا تھا، اور اس کے 60,000 شاگرد تھے۔ ان شاگردوں کی اس نے ایسی تربیت کی تھی، ان کو ایسا سکھایا تھا، ایسا پڑھایا تھا کہ اس کے 60,000 شاگرد اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوا میں چلتے ہوئے نظر آتے تھے، ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، ذرا توجہ کرو کہ ایک ایسا بندہ جس کے شاگرد ہواؤں میں اڑتے ہوں، جس کے شاگرد ہواؤں میں چلتے ہوں، وہ اس کے تقوی کا عالم کیا ہوگا، اس کی پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا، اس کے خود کی روحانی طاقت اور قوت کا عالم کیا ہوگا۔ ایسے میں ایک دن فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا برسیسا کتنا نیک ہے، برسیسا کتنا پرہیزگار ہے، برسیسا کتنا متقی ہے، اس کے پاس کتنی روحانی طاقت اور قوت ہے۔ جب یہ سنا اللہ نے فرمایا، فرشتوں اس پر تعجب نہ کرو، اس پر حیرت نہ کرو، برسیسا مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا، برسیسا مرے گا تو مرتد ہو کر مرے گا۔ اب ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، جس کی ولایت کے چرچے فرشتوں کی کائنات میں ہیں، جس کی ولایت کے ڈنکے فرشتوں کے درمیان بج رہے ہیں، فرشتے جس کی عبادت کو دیکھ کر، جس کے تقوی کو دیکھ کر، جس کی پرہیزگاری کو دیکھ کر اللہ اکبر
حیرت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے یہ مرے گا، کافر ہو کر مرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے تو ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ علم دے تو گھمنڈ مت کرو، اللہ عبادت کی توفیق دے تو گھمنڈ مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دے، عزت دے، شہرت دے، مال دے، اولاد دے، کسی چیز پر گھمنڈ مت کرو، اس لیے کہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کس کا خاتمہ بالخیر ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، انسان پوری زندگی کتنا بھی نیک عمل کرے، اگر مرنے سے پہلے وہ کافر ہو جائے تو اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اس کے سارے اعمال تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ بہرحال فرشتوں نے جب کہا کہ اللہ وہ تو اتنی عبادت کرتا ہے اور ہمیں تعجب ہے، حیرت ہے، وہ کافر کیسے ہو جائے گا؟ اب ذرا دھیان لگائیے، فرشتے حیرت کر رہے وہ کافر کیسے ہو جائے گا، یعنی نیکی کے راستے سے وہ ہٹے گا کیسے؟ اللہ نے فرمایا میری قدرت دیکھو اور میری قدرت کا تماشا دیکھو، میری شان بے نیازی کا مشاہدہ کرو۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن شیطان برسیسا کی خانقاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا برسیسا تم بہت نیک ہو، بہت متقی ہو، بہت پرہیزگار ہو، بہت عبادت گزار ہو، روحانی طاقت اور قوت تمہارے پاس بہت ہے۔ انسان کی شکل میں شیطان تھا، برسیسا پہچان نہیں سکا، بہت تعریف کی، بہت تعریف کی، بہت تعریف کی، اور بہت تعریف کرنے کے بعد برسیسا کو کہا برسیسا مجھے اپنے شاگردوں میں شامل کر لو، تمہارے 60,000 شاگرد ہواؤں میں اڑتے ہیں، ہواؤں میں پرواز کرتے ہیں، ہواؤں میں چلتے ہیں، للہ مجھے بھی اپنے شاگردوں میں شامل کر لو۔ برسیسا نے انسانی شکل میں شیطان کو نہ پہچانا اور نہ پہچان کر شیطان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، برسیسا نے کہا دیکھو اب میری خانقاہ میں ایسی جگہ نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے شاگردوں میں جگہ دے سکوں، تم کہیں اور چلے جاؤ، میں تمہیں اپنے شاگردوں میں جگہ نہیں دے سکتا۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ خانقاہ سے نکلنے کی بجائے اس نے وہیں پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز شروع کر دی اور کھڑا رہا، پڑھتا رہا، رات گزر گئی، دن گزر گیا۔ برسیسا نے دیکھا ارے یہ پوری رات کھڑا ہے، پورا دن کھڑا ہے، یہ کتنا عبادت گزار ہے۔ تو جب اس نے اپنی عبادت مکمل کی تو برسیسا نے کہا ارے بھائی تم تو میرے شاگرد بننے کے لیے آئے تھے، حالانکہ تم کتنے نیک ہو، مجھ سے زیادہ نیک ہو، مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہو، مجھ سے زیادہ متقی ہو۔ تو کہا تم ایسی عبادت کرتے ہو، یار میں تو اتنی دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتا، میں کھاتا بھی ہوں، میں شاگردوں کے ساتھ وقت بھی گزارتا ہوں، میں سو بھی جاتا ہوں، لیکن تم تو رات دن عبادت اور اتنے ڈوب کر اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ تم عبادت کرتے ہو، تو ایسی عبادت تو میں بھی نہیں کر پاتا، مجھے تم پہ رشک آ گیا۔ بتاؤ نا صحیح ایسی لذت والی عبادت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ ایسی لذت والی عبادت کب نصیب ہوتی ہے؟ شیطان کو اپنا کام کرنے کا موقع مل گیا۔ شیطان نے کہا دیکھو یہ عبادت کی لذت تمہیں نہیں مل سکے گی۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک گناہ کیا، اور جب گناہ کیا تو اس گناہ کا احساس جب میرے دل میں جاگتا ہے تو اس وقت تو میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اور اس وقت تو میں بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ، احساس ندامت کے ساتھ، لذت کے ساتھ عبادت کرتا ہوں۔ تم نے تو زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تم نے تو زندگی میں کوئی پاپ کیا ہی نہیں، اس لیے تمہیں کوئی ندامت نہیں ہے، تمہیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ کوئی شرمندگی اور ندامت کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے تمہاری عبادت میں وہ لذت نہیں جو میری عبادت میں ہے۔ اگر عبادت میں لذت چاہتے ہو ایک گناہ کر لو، کوئی ایک گناہ کرو گے تو تم کو بھی شرمندگی ہوگی، تم بھی شرمندہ رہو گے، تم بھی نادم رہو گے، تم بھی پشیماں رہو گے، اور پھر تم کو بھی عبادت میں لذت آئے گی۔ برسیسا اس کو اللہ کی عبادت کا مزہ چاہیے تھا، اللہ کی عبادت کی لذت چاہیے تھا۔ برسیسا نے کہا میرے
بھائی مجھے بتاؤ کہ میں کون سا گناہ کروں تاکہ مجھے بھی شرمندگی ہو, مجھے بھی ندامت ہو. میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یاد رکھنا کبھی ایک گناہ کی طرف بھی مت بڑھنا, اس لیے کہ کبھی کبھی ایک گناہ بھی انسان کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرنا, اور یہ سوچ کر تو کبھی مت گناہ کرنا کہ چلو ابھی گناہ کر لیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے بیڑا پار ہو جائے گا. بعض گناہ ایسے ہیں جس کے بعد توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے, بعض گناہ ایسے ہیں جس کے بعد مردود کر دیا جاتا ہے. اس لیے اسلام میں نیکی کرنے سے زیادہ اہمیت گناہ سے بچنے کی ہے. جو نیکی کرتا ہے نیکی کے صلے میں اللہ ثواب عطا فرماتا ہے, اور اگر انسان گناہ سے بچ جائے تو اللہ گناہ سے بچنے کی برکت سے اس کو دو جنتیں عطا فرماتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا یعنی گناہ سے بچ گیا, اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. اب 2 جنتوں کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا, مگر صوفیہ فرماتے ہیں 2 جنتوں کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ اس کو جنت عطا کرے گا, اور اللہ زندگی میں اس کی دنیا کو بھی جنت بنا دے گا, اس کی دنیا بھی خوشحال کر دے گا, دنیا میں بھی راحتیں دے گا, دنیا میں بھی عزتیں دے گا, دنیا میں بھی وقار دے گا. یاد رکھنا گناہ سے بچنے والوں کو اللہ رب العزت پرسکون زندگی عطا کرتا ہے, اطمینان والی زندگی عطا کرتا ہے, اور برکت اور عزت والی زندگی عطا کرتا ہے. یہ گناہ سے بچنے کی بہت برکتیں ہیں, اور گناہ سے بچنے کا صلہ ڈائریکٹ جنت ہے. اس لیے انسان جو نیکی پر کوشش کرتا ہے اس سے زیادہ وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے. گناہ سے بچنے کا بہت اجر ہے, اس لیے کہ کوئی نیکی کرے گا تو گناہ بھی کر سکتا ہے, اور اگر کوئی بندہ گناہ کو چھوڑ دے تو گناہ کو چھوڑنا خود بہت بڑی نیکی ہے. اس لیے یاد رکھیے پوری توجہ گناہ سے بچنے کی طرف دیجئے. اللہ اکبر, آج ہم لوگ کچھ حد تک نیکی بھی کرتے ہیں, کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, ذکر بھی کر رہے ہیں, درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں, عبادت بھی کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں, تو ہمیں عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی. تو شیطان نے انسانی شکل میں آ کر برسیسا سے کہا, برسیسا اگر عبادت میں لذت چاہتے ہو تو ایک گناہ کرنا پڑے گا. حالانکہ یاد رکھیے شیطان نے جھوٹ کہا, اس مردود نے دھوکہ دیا. یہی شیطان کا فریب ہے, یہی شیطان کا مکر ہے کہ انسان کے پاس آتا ہے تو جیسی اس کی سوچ ہوتی ہے اسی ہولیے میں آتا ہے, اسی انداز میں آتا ہے. اس وقت ہمیں اس کو پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے. اور شیطان کو پہچاننے کا ایک آسان طریقہ بتا دوں, اس لیے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تفصیلی گفتگو اور حافظ صاحب نے جو عناوین دیے وہ سب کو سمیٹوں, لیکن چند منٹ کے اندر میں ایک بات آپ سے رکھنا چاہتا ہوں. شیطان کبھی آپ کے سامنے جو وہ ڈاکٹر کی شکل میں بھی آئے گا, شیطان کبھی آپ کے سامنے عالم کی شکل میں بھی آئے گا, شیطان کبھی آپ کے سامنے انجینئر کی شکل میں بھی آئے گا, شیطان کبھی آپ کے سامنے اسپیکر کی شکل میں بھی آئے گا, شیطان کبھی آپ کے سامنے پیر کی شکل میں بھی آئے گا. اس لیے کہ شیطان کو اللہ نے اتنا اختیار دے رکھا ہے کہ وہ جس کی شکل چاہے بنا لے. وہ آپ کے دوست کی شکل میں بھی آئے گا, وہ آپ کے دشمن کی شکل میں بھی آئے گا, وہ آپ کے ماں باپ کی شکل میں بھی آئے گا. شیطان کتے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے, بندر کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے, ہمارے ماں باپ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے, کسی پیر کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے, کسی مقرر کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے, کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. ہاں اس کو اگر طاقت نہیں ہے تو ایک شکل اختیار کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان رسول کی شکل میں کبھی نہیں آ سکتا, مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں کبھی نہیں آ سکتا, حتیٰ کہ شیطان خواب میں بھی محمد الرسول اللہ کی شکل میں نہیں آ سکتا. اس لیے کہ وہ شکل ایسی بے مثال ہے کہ قدرت نے اس کو بنانے کے بعد اس جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں. جب قدرت نے اس شکل جیسی دوسری شکل اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں دی ہے تو شیطان اس شکل کو بنانے کے بعد قدرت نے ویسی شکل نہیں بنائی تو اس شکل کو بنانے کے بعد شیطان ایسی شکل کیسے بنا سکتا ہے. اس شکل کا عالم تو یہ ہے تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی
نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، تو کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہمارے نبی کی شکل کیا ہے؟